ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں یوکرین کے 2 علاقے آزاد ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ڈوما سے قرارداد کی منظوری کے بعد مشرقی علاقوں کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ڈونیٹسک اور لوہانسک فوج کے امن دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین نے پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر کے اعلان پر دنیا بھر کے سرمایہ دار خوف زدہ ہو گئے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی سے گراوٹ، بین الاقوامی منڈی میں خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ماضی ہو گیا، اب پاکستان کسی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا، وزیراعظم عمران خان نے صاف بتا دیا۔ روسی ٹیلی ویژن RT سے انٹرویو میں کہا، کسی بھی تنازع کو جنگ کے ذریعے حل کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ روس اور یوکرین میں تنازع بڑھا تو ترقی پذیر ملکوں کا کیا ہوگا جو پہلے کرونا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یوکرین کا تنازع پرامن طریقے سے حل ہو جائے گا۔ What we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. So the last thing we want is the world divided into blocs, sanctions, and I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. I think it is insane to have a conflict with the idea of people dying and thinking that you will get more popular because of that. For instance, take this Ukraine conflict. I mean, for the life of mine, I cannot really believe there's any possibility of a conflict, because the consequences, forget about what will happen to the combatants. For the developing world, already the price of oil has gone up because of the prospect of a conflict. Ukraine supplies wheat to the world, and for that matter, Russia. Imagine if there's a conflict. What will happen to the poor countries? Already the poor countries are suffering. I mean, how can they even have got this close to a conflict? I can't understand that. I'm looking forward to my trip to Moscow. Thank you. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ آج کا بھارت نریندر مودی کا ہے۔ ہندوتوا نظریہ بھارت پر قابض ہے۔ خواہش ہے کہ ہندوتوا نظریے کے بجائے بھارت غربت کے خاتمے کے لیے کام کرے۔ This is not the India I used to know, because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. I would love to talk. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate. I mean, Indian leadership, I wish they would concentrate on raising people out of poverty in India, rather than proving to the world that the Hindus are the most superior race. I do not believe that military conflicts solve problems. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia, will benefit mankind much more than a conflict. What happened in Afghanistan? 20 years of, God knows, hundreds and thousands of people dying. What was the achievement? So therefore, I'm not a believer in military conflicts. Sanctions are lifted on Iran so that, we're short of gas here. And, with Iran, it's the cheapest gas we can get. اعظم عمران خان نے منی لانڈرنگ کو ترقی پذیر ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ روسی ٹیلی ویژن سے انٹرویو میں کہا، ترقی پذیر ممالک کا پیسہ ترقی یافتہ ملکوں میں منتقل ہونا بڑا مسئلہ ہے۔ حکمرانوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملک میں قانون کی بالادستی اور فلاحی ریاست کا قائم چاہتا ہوں۔ Of the developing world, by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money, according to the fact, over $1.5 trillion every year, the offshore accounts and Western capitals. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty, to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back, because the rich countries, they make it so difficult let us get the money back. This should change. There has to be a way that if, for instance, we say that, look, this person who was living in Pakistan has these huge properties in London, then unless that person can justify
that he got this money legally, the property should be returned to us. That would stop the plunder of the developing world. Two things I want. One thing is if I can bring people out of poverty, but related to that is rule of law. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا 2 دہائیوں بعد روس کا 2 طرفہ دورہ ہے. پہلے اور آج کے روس کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے یہ 2 دہائیوں کے بعد کا وزٹ ہے. 2 دہائی پہلے رشیا کی اکانومی کا بھی وہی حال تھا جو اسحاق ڈار صاحب ہمارا کر کے چھوڑ کے گئے تھے. تو جو تب والا رشیا تھا اور آج والا ہے اس کی اکانومی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کلوز اسٹریٹجک الائنس ہے رشیا کا چائنا کے ساتھ اور پاکستان کا کلوز اسٹریٹجک الائنس ہے چائنا کے ساتھ. پاکستان اور رشیا کے جو ریلیشن شپ ہوں گے ان میں بڑا برائٹ فیوچر ہے. دونوں لیڈرشپ کے درمیان میں بہت ہی کارڈیل ریلیشن شپ اور بہت ہی وارمتھ ہے. پوٹن پہلے مغربی لیڈر ہیں اور ایک بہت ہی بڑی طاقت کے مغربی لیڈر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا اور ایک بہت ہی اچھی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی. توہین رسالت جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتا. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں یہاں پر اس کا مقدمہ لڑتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے نظریات کے اوپر ذرا ری تھنک کرنا چاہیے. اور آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہو گئے. کراچی سے خیبر تک ریاستی رٹ بحال ہو گئی. قوم نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان کی تصویر میں امن کے رنگ بھر دیے. ضم شدہ قبائلی علاقوں سے گوادر تک ترقی کا نئے دور کا آغاز ہو گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کی عظیم قربانیوں اور قوم کے عزم کو سلام پیش کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق 22 فروری 2017 کو شروع ہونے والے آپریشن رد الفساد کے تحت دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے کثیر الجہتی اقدامات کیے گئے. زمینی آپریشنز کے ذریعے نہ صرف دہشت گردوں کے زیر اثر علاقوں کو کلیئر کرایا گیا بلکہ وہاں سماجی اور معاشی بہتری کے منصوبے بھی مکمل کیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بلا شبہ 2 دہائیوں کی کامیابیاں بھاری قربانیوں سے ممکن ہوئیں. آزادی آسانی سے نہیں ملتی, آزادی کے لیے بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. 5 سال پہلے جب آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تھا تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا ہر پاکستانی آپریشن رد الفساد کا سپاہی ہے. آئیں مل کر اپنے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط بنائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد ایسے وقت میں شروع کیا گیا تھا جب دہشت گرد قبائلی اضلاع سے ملک بھر میں پھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. دہشت گرد اور ان کے سہولت کار شہروں, قصبوں, دیہات, سکولز, مدارس, عبادت گاہوں, کاروباری مراکز حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا کر افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. 17 میں یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ٹائمنگز وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حالات تھے جن کے تحت اس آپریشن کا آغاز کیا گیا. یہ آپریشن ٹیررسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی. دہشت گرد ان کے سہولت کار شہروں, قصبوں, دیہات, سکولوں, مدارس, عبادت گاہوں, کاروباری مراکز حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے. ایسے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد آپریشن ایک 2 پرونگڈ اسٹریٹجی کے تحت اس کا آغاز کیا گیا جس میں ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. ایز فار ایز کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ از کنسرنڈ اس کے چند بنیادی کارڈنلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید ہے. اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ. آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل. دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی ہوئی. آج کا پرامن اور اقتصادی سرگرمیوں کا محور پاکستان آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکو رحمان رپورٹ کریں گے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتی لیکن ہماری سندھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو اس کرائم کے پرپیٹریٹرز ہیں جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو سزا ملے.
से उससे ज़्यादा मुतासर हुई। तो आपने न सिर्फ ये तारीखी काम किया बल्कि इसके अलावा जो है सिंध हुकूमत की तरफ से लाड़काना, खैरपुर और दीगर अजला में भी जो सनअती जोन बनाए गए, लेकिन वहाँ की परफॉर्मेंस, वहाँ जो आपके डिपार्टमेंट हैं, अब वो कोई इतना कोई मुतासिरकुन काम नहीं कर पाए। तो इस सनअती जोन के अमन के क़याम और दीगर मसाइल, खासतौर पर गैस की चाटें, पानी की कमी, चूँकि कराची शहर का पानी यही दावेजी से गुजर के कराची आता है, तो ये शादी होकर के बाद कटवा के आधा पानी उधर चला नहीं, हमने लेकिन मजदूरों के हकूक के लिए भी कुछ कानून साजी की मजीद जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सनअतकार बैठे हैं जहाँ पर ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। 12,000 15,000 जो है मजदूरों की तनख्वाहें दी जाती हैं, तो इस हवाले से भी सिंध हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल मैंने खुद रिक्वेस्ट की है, इधर मैंने अपनी तकरीर में कहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी इधर बैठी है, कि वो कराची के बाहर हमारा खैरपुर का, लाड़कानों का 2 और इंडस्ट्रियल जोन्स प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला और भी हम इनिशिएटिव्स लेंगे और बाहर निकलें ताकि उनको सपोर्ट हो। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो आज से 7-8 साल पहले कराची छठा सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड था। आज हम काफ़ी उससे बेहतर हैं। कल मैंने बड़ी डिटेल्ड मीटिंग भी की थी, इस सिलसिले में काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, ताकि एक शॉर्ट टर्म स्टेप्स भी उठाएं और एक लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो चीज़ें करनी है उसको भी ये मौका नहीं, मैं अब डिटेल में बता दूंगा। या मैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हुकूमत गिराने का मिशन, ऑपोजिशन इन एक्शन, सियासी मैदान गर्म। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर किया गया। मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नाअहल और नालायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। महंगाई और बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी है। ऑपोजिशन तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम की नज़रें ऑपोजिशन की तरफ हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकात बिलावल हाउस लाहौर में होगी। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सदर अपोजिशन लीडर के एजाज़ में इशारिया भी देंगे। और वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, इतनी तो सिविल कोर्ट ने तारीखें नहीं दी जितनी ऑपोजिशन दे चुकी है। ये तारीख भी देख लेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश के बरक्स इमरान खान 18 अगस्त 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें इस्लामाबाद से, जहां पर सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और 24 फरवरी को ये फैसला सुनाया जाएगा। शाह खालिद इस मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइए शाह खालिद। देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। एडिशनल सेशन जज अतार अब्बानी ने फैसला महफूज कर लिया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुल्जिमान के वकीला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था और उसके बाद फिर ट्रायल का आगाज हो गया था। तमाम फरीकैन ने दलाइल जो है ये मुकम्मल कर लिए हैं और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला जो है ये 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। जी शुक्रिया शाह खालिद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.